ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا نہیں، آواز سے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا۔ اور واقعہ سنو گے آپ بھی رو گے، ہم بھی روئیں گے، رونے کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن آج ہم نبی سے محبت کریں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں، پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن، اور سچا بولو مصطفیٰ کا دامن، بالکل پکا بولو مصطفیٰ کا دامن۔ سب واقعہ سنیں گے، سنیں گے واقعہ سنیں گے، سنو جلدی جلدی سنو۔ مکے میں ایک عورت ہے، بولو مکے میں بیوہ ہے، بیوہ ایمان والی نہیں ہے، بیوہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے شوہر کا، بھائی جلدی جلدی سنو، مکے میں عورت ہے، بیوہ ہے، اور بولو شوہر کا انتقال، اس کا ایک 8 سال کا بچہ ہے۔ کتنے سال کا بچہ؟ تو یتیم بچہ ہے، کیونکہ عورت بیوہ ہے تو 8 سال کا بچہ۔ ایک دن یہ 8 سال کا بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، مکے میں، مکہ مکرمہ میں 8 سال کا بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا، اور ماں کو جا کر کہتا ہے اماں اماں، سننا بہت پیارا واقعہ، ماں کو جا کر کہتا ہے اماں اماں، یہ ساری مکے کی عورتیں اچھا کپڑا پہنتی ہیں، ساری مکے کی عورتیں کلر والے کپڑے پہنتی ہیں، تو کیا یہ سفید کپڑا، وہ بھی پھٹا ہوا، کتنے زمانے سے میلا کچیلا کپڑا پہنتی ہے؟ اب 8 سال کا یتیم بچہ کس کو پوچھ رہا ہے؟ ماں نے ایسے، بھئی ماں تو ماں ہوتی ہے، اللہ کی قسم ماں سے بڑھ کے کیا دولت ہوگی۔ ماں نے ایسے بیٹے کو گلے لگایا، کہا بیٹا میں بیوہ ہوں، میں بیوہ ہوں، میرے شوہر نہیں ہے، تیرا ابا نہیں ہے۔ اور ماں نے کیا کہا، میں تو لوگوں کا کام کرتی ہوں، تھوڑا بہت پیسہ آتا ہے، تو جو کھانا مانگتا ہے میں تجھے کھلاتی ہوں، تو جو پینا مانگتا ہے میں تجھے پلاتی ہوں، تو جیسے کپڑے مانگتا ہے میں تجھے دیتی ہوں، تجھے اچھا سلاتی ہوں، جگاتی ہوں۔ اب میرا کیا، میں تو بیوہ عورت ہوں، اب میں میلا کپڑا پہنوں کہ کچیلا کپڑا پہنوں، کیسا بھی پہنوں، میرا کیا؟ بچہ کتنے سال کا تھا؟ سننا، 8 سال کا بچہ ماں کے گلے لگ کے روتا ہے، کہا نا ماں، اگر مکے کی دوسری عورتیں اچھا کپڑا پہنے تو میری ماں بھی اچھا کپڑا پہنے۔ تو ماں روتے روتے کہتی بیٹا کہاں سے لاؤں گی بتا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا درہم نہیں، تیرے کو میں پال پوس کے بڑا کرتی ہوں نا، تیری ہر تمنا پوری کرتی ہوں، اب میں میری تمنا کہاں پوری کرنے جاؤں؟ تو بیٹا کیا کہتا ہے، اماں میرے کو معلوم ہے ہمارے چچا کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن چچا رہتے دور ہے، ماں میرے کو اجازت دے میں چچا کے پاس جاؤں، اور چچا کے پاس جا کے پیسہ نہیں مانگوں گا، میرے باپ کی جائیداد بھی نہیں مانگوں گا، کوئی پراپرٹی بھی نہیں مانگوں گا، کوئی زمین بھی نہیں مانگوں گا، میں چچا کو صرف اتنا کہوں گا چچا ایک چادر دے دینا، ایک اس زمانے میں عورتیں چادر پہنتی تھی، ایک چادر دے دے، ایک ریدا دے دے، بس میری ماں بہت پرانا کپڑا پہنی ہے، ایک چادر دے دے، اور میرے چچا میرے کو نہ نہیں بولیں گے۔ ماں نے بہت سمجھایا بیٹا چچا کے پاس جانا، بولو جانا، بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، لیکن بیٹا ضد کیا تو ماں نے کہا جا بیٹا، ماں نے نہلایا دھلایا، اب وہ بیٹا چلا 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 پوچھتا پوچھتا پوچھتا، اب جب وہ چچا کے پاس گیا تو چچا تو بہت سارے لوگوں کے بیچ میں بیٹھا تھا، وہ جا کر کہتا او چچا، او چچا۔ چچا نے بڑی دیر کے بعد دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کیوں آئے؟ تو کہا چچا میں آپ سے پیسہ مانگنے نہیں آیا، پراپرٹی مانگنے نہیں آیا، میرے باپ کی جائیداد مانگنے نہیں آیا، میں صرف آپ کے پاس ایک چادر مانگنے آیا، میری ماں کو چادر بہت میلی ہے، میری ماں کے پاس چادر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ایک کپڑا دے دے چچا، میری ماں کے لیے ایک کپڑا دے دے۔ میرے حلدر پور والوں، چچا نے جو مارنا شروع کیا، جو مارا ہے، جو مارا ہے، اتنا 8 سال کے معصوم بچے کو مارا کہ آخر میں چچا سے رہا نہیں گیا تو پتھر اٹھایا اور سر پہ مار دیا، یہ سر پھٹا، لہو لہان، بدن سے خون، اور وہ چچا کیا بولتا، چل نکل یہاں سے، بھاگتا بھاگتا جا، چادر مانگنے مت آنا، تیری ماں مرے تو کفن کا کپڑا بھی مانگنے مت آنا۔ وہ لڑکا بھاگ رہا ہے، میرے کو بچاؤ میرے کو بچاؤ، چچا پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ لڑکا بھاگ رہا ہے، بہت دور لڑکا بھاگا، ہاتھوں میں سے خون نکل رہا، پاؤں سے خون نکل رہا، چہرے پہ سے خون نکل رہا، سر پھٹا ہوا، سارے کپڑے پھٹے ہوئے، وہ کپڑا مانگنے گئے اور خود کے کپڑے پھٹ گئے، وہ بچہ روتا 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 جا رہا، راستے میں کوئی مل گیا، اس نے دیکھا کہ 8 سال کا بچہ اتنا لہو لہان، تو کسی نے روکا، اے بیٹا کیا ہوا؟ تو کہا کیا ہوا، وہ چچا کے پاس کپڑا مانگنے گیا، چچا نے بہت مارا، میری ماں کے لیے ایک چادر مانگنے گیا، تو جو راستے میں ملا نا، وہ کہتا ہے چچا واچا کے پاس جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا، اگر تیری ماں کو چادر چاہیے نا، کعبے کے پاس جا، ایک محمد نام کے ملیں گے، اس سے مانگ لینا، وہ تجھے دے دیں گے۔ وہ 8 سال کا بچہ کہتا نا میں کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے بہت مارا ہے چچا نے، اگر میں ان کے پاس گیا وہ بھی مارے تو کیا کروں گا، میں نہیں جاؤں گا، میں میری ماں کے پاس جاؤں گا۔ اور اے حلدر پور والو، آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں، ماں اور بیٹے میں بہت تعلق ہوتا ہے، بولو ماں اور بچے میں
صحیح میں بچہ کہیں بیمار ہوگا، ماں کہاں تڑپ رہی ہوگی، حالانکہ وہاں فون بھی نہیں گیا، ماں کو کسی نے انفارم بھی نہیں کیا، لیکن ماں کا دل اندر سے ٹوٹتا ہے کہ میرے بچے کو کچھ ہوا۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، یہ بچہ پورا زخمی اپنے گھر کی طرف دوڑتا ہے، معلوم نہیں ماں کو کیا ہوا، ماں اپنے گھر سے دوڑنے لگی، میرا بچہ، میرا بیٹا کر کے دوڑ، اور یہ دوڑتا ہے میری ماں میری ماں میری ماں۔ ایک جگہ آتی ہے جہاں بیٹا آتا ہے، ماں آتی ہے، اور ماں بیٹے کی یہ حالت دیکھتی ہے، ارے جلدی سے جاتی بیٹے کو سینے سے لگاتی اور کہتی بیٹا میرا کون ہے دنیا میں، میرا کون ہے دنیا میں، تو دنیا میں اور تو یہ حالت بنا کر آیا، پورا بدن تیرا زخمی ہو گیا، لہو لوان ہو گیا، تیرا سر پھٹ گیا۔ ماں روتے روتے کہتی بیٹا میں نے منع کیا تھا نا کہ چچا کے پاس نہیں جانے کا، چلو گھر میں آ گئے۔ بولو کہاں گئے؟ گھر میں آ گئے۔ ماں نے نہلایا دھلایا، سارے زخموں کے اوپر مرہم پٹی کی، اچھے کپڑے پہنائے، اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما اور کہا بیٹا دیکھ تیرے کو اچھا کھانا پینا ملتا ہے، ماں کی فکر مت کر، میرا تو ہی آسرا ہے، تیرا میرا دنیا میں کوئی نہیں، تیرے لیے میں ایک ماں ہوں اور میرے لیے تو ایک بیٹا ہے، اب آئندہ سے کہیں جانے کی بات مت کرنا۔ وہ بیٹے کو معلوم نہیں، دھیرے سے بولتا ہے ماں ایک اور جگہ پہ جانا ہے۔ بولو بولو سبحان اللہ، ایک اور جگہ پہ۔ ماں پوچھتی کہاں جانا ہے؟ کہا ایسا سنا کوئی محمد ہے ان کے پاس جانا ہے۔ بولو صلی اللہ ہو۔ وہ ماں اب تک بیٹے کو پیار کرتی تھی نا، کس کا نام سنا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کس کا نام سنا؟ بس زور سے بیٹے کو دھکا دیا اور ماں نے کہا بیٹا آئندہ سے محمد کا نام یہ گھر میں نہیں، یہ گھر میں محمد کا نام نہیں۔ اور ماں نے غصے میں کہا بیٹا تیرے کو معلوم ہے وہ محمد جادوگر ہے، وہ محمد کاہن ہے، وہ محمد نجومی ہے، وہ محمد شاعر ہے، وہ محمد مجنون ہے۔ نعوذ باللہ، اتنا بہت بولی ماں نے۔ اور سچ بتاؤ مکہ کے لوگ ایسا بولتے تھے کہ نہیں بولتے؟ یعنی ہمارے نبی کو ایسا بولتے تھے کہ نہیں بولتے؟ ہاں بولو نا، بولتے تھے کہ نہیں بولتے؟ قرآن میں لکھا، قرآن میں لکھا، اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ المتربصین۔ مکہ کے لوگ ہمارے نبی کو شاعر، نجومی، کاہن، جادوگر معلوم نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ اچھا وہ ماں نے اپنے بیٹے کو دھکا مارا، کہا محمد کا نام یہ گھر میں لینے کا۔ اے سنو 8 سال کا بیٹا کہتا ہے ماں ایک بار تو جانے دے کعبے کے پاس، اگر میرے کو مارنے آئیں گے تو میں بھاگ کے آ جاؤں گا۔ تو ماں نے کہا چچا نے تو اتنا مارا؟ کہا چچا تو بہت دور رہتے تھے اس لیے مارا کیونکہ میرے کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ کعبہ تو یہاں قریب میں، کیونکہ گھر تو بہت قریب ہے، کعبہ تو یہیں پر ہے اور محمد یہیں پر بیٹھے ہوں گے اور میں جاؤں گا، جا کے ملاقات کروں گا، چادر مانگوں گا، ملی تو ٹھیک، نہیں ملی تو بھاگ کے آ جاؤں گا۔ بہت جب ضد کیا تو ماں نے کہا کہ جاؤ۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ کتنے سال کا لڑکا؟ 8 سال کا لڑکا۔ اچھا کعبے کے پاس چلے تو گئے 8 سال کے لڑکے، لیکن پتا کیسا چلے کہ محمد کون ہے؟ وہ کعبے کا یوں چکر لگاوے، جیسا طواف کرنے والا طواف کرتا ہے نا، ویسے یہ بچہ بھی 8 سال کا بچہ چکر لگاوے اور سب کا چہرہ دیکھے، سب کا چہرہ۔ وہ بچہ خود کہتا میں نے 3 مرتبہ چکر لگایا، تینوں مرتبہ مجھے لگا کہ سب میں آگے ایک خوبصورت بیٹھے ہوئے ہیں، قسم پیدا کرنے والے کی یہی محمد ہو گئے۔ وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے، اس زمانے میں قسم کھاتا ہے، قسم پیدا کرنے والے کی یہی محمد ہے۔ کہتے میں بہت ہمت کر کے گیا کیونکہ ہمارے نبی کے چہرے کا رعب اور دبدبہ، سارا مجمع بیٹھا سامنے کعبہ۔ وہ بچہ کہتا بہت ہمت کر کے دھیرے سے گیا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا محمد۔ بولو کیا کہا؟ محمد۔ وہ 8 سال کے بچے کہتے میں نے جیسے محمد کا انہوں نے یوں چہرہ کیا اور مجھے کہا کون؟ مجھے کہا کہ تو 8 سال کا بچہ کہتا میں نے کہا میں یتیم ہوں، میرے ابا نہیں ہے۔ کہتے میں نے اتنا کہا کہ میں یتیم ہوں، میرا ابا نہیں ہے۔ کہتے محمد اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ بیٹھے تھے ہمارے نبی، بولو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور وہ 8 سال کے بچے کو ایسے ہمارے نبی نے گلے لگایا اور کہا بیٹا تو یتیم ہے؟ میں بھی یتیم تھا، میں بھی یتیم تھا، مجھے معلوم ہے کہ یتیم پر کیا گزرتی ہے۔
جس کا باپ نہیں ہوتا اس پر کیا گزرتی. اور ہمارے نبی نے ساتھ میں یہ کہا تیری ماں بیوہ ہوگی نا, میری ماں آمینہ بھی بیوہ تھی, وہ بیوہ عورت پر بہت کچھ گزرتا ہے, یتیم بچے پر بہت کچھ گزرتا ہے. اے میرا بیٹا تو یتیم ہے, میں بھی یتیم تھا, تیری ماں بیوہ ہے, میری ماں بھی بیوہ تھی. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے گلے لگایا, اتنا پیار کیا, اتنا پیار کیا. وہ 8 سال کا بچہ کہتا اللہ کی قسم 8 سال ہو گئے کسی نے مکے میں میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا, اور محمد نے تو مجھے سیدھے گلے ہی لگا لیا. اب سننا, ہمارے نبی پھر پوچھتے ہیں بیٹا یہاں آیا کیوں آیا یہاں پر؟ تو کہا میں یتیم ہوں نا, میری ماں بیوہ ہے, اور میری ماں کے پاس بہت میلا کپڑا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کو ایک چادر ملے نا, تو جیسے مکہ کی دوسری عورتیں صاف کپڑا پہنتی ہیں نا, میری ماں بھی تو کبھی صاف کپڑا پہنے نا, میں بھی بیٹا ہوں نا, میری ماں سے محبت کرتا ہوں نا. اے میرے پیاروں قربان جاؤ, سچ بتاؤ پورا کعبے کے پاس لوگ بھرے تھے. ہمارے نبی چاہتے تو کسی کو بھی کہتے جاؤ چادر لے کر آؤ. ہمارے نبی نے کسی کو کچھ نہیں کہا, اپنے کندھے مبارک پر جو چادر تھی اسی کو اتارا, اور بیٹے کو کہا جا لے کر جا, اپنے ہاتھوں سے ماں کو اڑا دینا. بولو سبحان اللہ. کس کی چادر دے دی؟ اب پورا حلدر پور بتاؤ, ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا؟ ارے بولو نا, ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا؟ کتنا بھی برینڈڈ کپڑا پہنو مگر نبی کے کپڑے کا مقابلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت علی فرماتے میں کئی مرتبہ نبی کے کپڑے کو دیکھتا تھا, نبی کی چادر کو ایسے نبی کی چادر کو میں کندھے پر دیکھتا تھا. حضرت علی فرماتے میں اس کو لے لیتا تھا, اپنے کندھے پر رکھتا تھا, آسمان کی طرف دیکھتا تھا, مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن حضرت علی فرماتے وہی چادر میرے نبی کے کندھے پر ہوتی تھی, آسمان پر اس کی چمک نظر آیا کرتی تھی. بولو سبحان اللہ. اور سچ بتاؤ جس کپڑے کا ذکر اللہ کرتا ہو اس سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے کپڑے کے بارے میں کہتے ہیں. اے سنو, یہ 8 سال کا بچہ, سننا, 8 سال کا بچہ آنکھوں میں آنسو لیے, ہاتھ میں پیارے نبی کی چادر لیے, گھر بہت قریب تھا, دوڑتا گیا. ماں دروازے پر کھڑی تھی. ماں نے پہلا سوال کیا چادر لے کر آئے؟ تو بچے نے کہا لے کر آئے. تو کہا محمد کچھ بولے؟ کہا بولے کچھ نہیں, لیکن اتنا پیار کیا آج تک ماں کسی نے مجھے اتنا پیار نہیں کیا. اور کہا ماں محمد اتنے پیارے نا, میرے کو گلے لگائے, مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کے اندر کوئی ٹھنڈک پہنچ گئی. ماں اللہ کی قسم ماں یہ محمد تو بہت اچھے ہیں, کتنا پیار سے گلے لگائے, مجھے کوئی دھرم کی بات بھی نہیں کی, مجھے کوئی دھرم بدلنے کی بات بھی نہیں کی, اور اپنے بدن مبارک سے چادر اٹھا کر مجھے دے دی. اور پھر بچہ کہنے لگا ماں آؤ ماں آؤ, میں اپنے ہاتھوں سے تم کو یہ چادر اڑاؤں گا. یہ کہہ کر 8 سال کے بچے نے اپنے ماں کے اوپر چادر رکھی. بس ماں ہے حلدر پور والوں, ماں کے اوپر نبی کی چادر آئی, ماں نے زور سے چیخ ماری, اور چیخ مار کر کہا اے میرے بچے مجھے محمد کے پاس لے جا, تو بھی ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لے, میں بھی ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لوں. میرے پیارو آج کہاں گئے وہ اخلاق, کہاں گئے؟ ہم کتنا لوگوں کو گالی دیتے, کتنا غصہ ہوتے, کتنا ہم لوگوں کا حق مار دیتے ہیں, کتنا لوگوں کو ستاتے ہیں. ہماری وجہ سے کون کتنا دکھی ہوگا, کل قیامت میں کیا کیا جواب دیں گے. میرے دوستوں کتنوں کا قرضہ ہم لے لیتے, پھر چکانے کا نام نہیں لیتے. ارے ہمارے گھر میں لیپ ٹاپ آ گیا, ہمارے گھر میں موبائل آ گیا, ہمارے گھر کے اندر ایک اچھا چینل آ گیا, ہمارے گھر کے اندر بڑی ٹی وی آ گئی, مگر کسی کا 10,000 روپیہ لیا وہ دینے کو تیار نہیں, اور سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ نہیں دوں گا, تیرے باپ سے جو ہوتا ہو کر لینا. میں کہتا ہوں جس نے قرضہ لیا اور جان بوجھ کر وہ اب نہیں دیتا ہے. ہمارے نبی فرماتے اگر یہ ہمارے زمانے میں ہوتا اب مر گیا ہوتا تو محمد اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتے. اس لیے میرے پیارو
میں آپ سے کہتا ہوں اپنے دل کو صاف کر لو، لوگوں سے محبت کرو۔ آج کے زمانے میں یہ کہتے ہوئے بہت عجیب لگتا ہے، مولانا اتنے بڑے بیٹھے لیکن میں کہتے ہوئے جھجک نہیں محسوس کرتا ہوں۔ اے حیدر پور والوں، قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہم کو غیروں سے وہ نقصان نہیں پہنچتا ہے جو اپنوں سے نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے پیارو، بہت پیار محبت سے رہو، اپنے ساتھ بھی رام۔ اچھا سچ بتاؤ، ہمارے نبی وہ یتیم بچے کو جانتے تھے؟ ہمارے نبی کا کوئی رشتہ دار تھے؟ ہمارے نبی نے کبھی ان کے بارے میں پوچھا تھا؟ لیکن ایک یتیم بچہ سامنے آ گیا، ہمارے نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس کی ماں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، ہمارے نبی نے گلے لگایا۔ اللہ کی قسم، اسلام جو پھیلا ہے وہ نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے، نبی کے کردار سے پھیلا ہے، نبی کے برتاؤ سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات سب کو سمجھ میں آ جائے۔